عمران خان کے چیک اپ کے لیے نئے میڈیکل بورڈ کی تشکیل کا حکم، فوری ہسپتال منتقلی کی استدعا مسترد کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی نجی ہسپتال منتقلی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے لارجر بینچ کے آرڈر کے مطابق وکلاء اور فیملی کی ملاقات کرانے کی ہدایت کر دی۔ شفا انٹرنیشنل ہسپتال فوری منتقلی کی درخواست مسترد کر دی گئی، تاہم منتقلی کا اختیار نئے میڈیکل بورڈ کو دے دیا گیا جو نیا طبی معائنہ کر کے فیصلہ کرے گا۔ یہ میڈیکل بورڈ چیف کمشنر اسلام آباد تشکیل دیں گے۔ عمران خان کے ذاتی معالجین کو میڈیکل بورڈ میں شامل کرنے کی استدعا مسترد کر دی گئی۔ پہلے معائنہ کرنے والے ڈاکٹر عارف اور ڈاکٹر ندیم قریشی کو میڈیکل بورڈ میں شامل کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے خاتمے کا مشن، سعودی ولی عہد کی دعوت پر وزیر اعظم شہباز شریف ہنگامی سرکاری دورے پر سعودی عرب چلے گئے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار بھی ان کے ہمراہ۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے تصدیق کر دی۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران بتایا کہ شہباز شریف کی سعودی ولی عہد سے ملاقات دو طرفہ قریبی مشاورت، خطے میں امن و سلامتی سے متعلق امور پر رابطوں کا حصہ ہے۔ کفایت شعاری کے پیش نظر حکومت نے 23 مارچ یوم پاکستان سادگی سے منانے کا اعلان کر دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی جانب سے ایکس پر جاری پیغام کے مطابق تقریبات کو محدود رکھتے ہوئے صرف روایتی پرچم کشائی کی تقریب منعقد کی جائے گی۔ مشرق وسطیٰ اور خطے کے دیگر ممالک میں جاری تنازعات اور قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار یکجہتی کے طور پر اس سال یوم پاکستان کی استقبالیہ تقریبات منعقد نہیں کی جائیں گی۔ اسحاق ڈار نے امید ظاہر کی ہے کہ موجودہ کشیدگی کے خاتمے کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کامیاب ہوگی۔ ایران جنگ کا 13واں روز، ایران میں فضائی حملوں سے شہادتوں کی تعداد 1348 تک پہنچ گئی۔ مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو مجتبی خامنہ ای کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو کھلی دھمکی، ایرانی میزائل حملوں کی درستگی نے عالمی دفاعی ماہرین کو چونکا دیا۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو مکمل سزا دینے تک جنگ جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ دنوں کے دوران کیے گئے حملوں میں اس نے تہران میں جوہری ہتھیار بنانے والے کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ تیل کی قیمتیں جلد ہی بہت کم ہوں گی اور اس قدر کمی کا کسی کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ ایران کے پاس زیادہ میزائل باقی نہیں بچے۔ مشرق وسطیٰ کشیدگی کے باعث سٹی بینک اور HSBC نے خلیجی ممالک میں برانچز عارضی طور پر بند کر دیں۔ وفاقی حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا اعلان کل کیا جائے گا۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی اوسط قیمتوں کی بنیاد پر نئی قیمتوں کا تعین ہوگا۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ پیٹرول مہنگا ہوگا یا نہیں، جبکہ وزیر خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید اضافے کا عندیہ دے دیا۔ سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ وزیر اعظم کی ہدایات پر حکومت بچت اور کفایت شعاری کی پالیسی پر عمل کر رہی ہے، لیکن آنے والے دنوں میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ وزیر پیٹرولیم ڈویژن نے بتایا کہ جو کارگو پہلے $7 لاکھ میں دستیاب ہوتا تھا وہ اب تقریباً $70 لاکھ میں مل رہا ہے۔ LPG ایران سے آتی ہے اور موجودہ صورتحال میں اس کی درآمد پہلے سے زیادہ ہو رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان خلیل کی سربراہی میں 3 رکنی وفد کے دورہ افغانستان پر ترجمان دفتر خارجہ کا موقف آ گیا۔ طاہر حسین اندرابی نے ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران کہا کہ جن لوگوں نے دورہ کیا ہے وہ عزت دار لوگ ہیں۔ یہ دورہ حکومت پاکستان کی جانب سے نہیں تھا، جن لوگوں نے دورہ کیا ہے وہ اپنی ذاتی حیثیت میں گئے تھے۔ طاہر حسین اندرابی نے مزید کہا کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے برتاؤ میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں، ابھی بارڈرز بند ہیں، ابھی اس میں اور کچھ نیا نہیں ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آبنائے حرمت سے متعلق ممکنہ رابطوں بارے حتمی تصدیق نہیں کر سکتا۔ دفاعی اور عسکری حکام ایرانی ہم منصبوں سے رابطے میں ہیں۔ پاکستان بین الاقوامی قانون، مذاکرات اور جنگ بندی پر زور دیتا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما نہال ہاشمی کو سندھ کا گورنر تعینات کر دیا گیا۔ MQM نے نئے گورنر کی تعیناتی پر حکومت سے علیحدگی کا ارادہ ظاہر کر دیا۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما فاروق ستار کا کہنا ہے کہ ہمیں فی الفور وفاقی حکومت سے باہر آ جانا چاہیے۔ MQM پاکستان مسلم لیگ نون کی حلیف جماعت ہے۔ روایت رہی ہے کہ سندھ کا گورنر MQM پاکستان کا ہوتا ہے۔ پارٹی کو ایسے یک طرفہ فیصلے کے بعد حکومت میں رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ MQM پاکستان نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت نے گورنر سندھ کی تبدیلی پر اعتماد میں نہیں لیا، ہمیں گورنر سندھ کی تبدیلی کا علم میڈیا سے ہوا ہے۔ آپریشن غزب للحق میں افغان جارحیت کے خلاف پاک فوج کا طاقتور اور فیصلہ کن جواب۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے پاک افغان سرحد پر ٹل سیکٹر سے ملحقہ افغان طالبان کی پوسٹوں کو نشانہ بنایا۔ پاک فوج کی مؤثر کارروائی کے دوران افغان طالبان پوسٹیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔
9 मई हमला केस में PTI के MPA कलीम उल्लाह खान लाहौर से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक कलीम उल्लाह खान 9 मई के मुकदमे में मरकजी मुलजिम हैं। ETC ने इन्हें इश्तिहारी करार दिया था। पुलिस ने बताया कि स्पेशल टीम ने MPA की गिरफ्तारी के लिए लाहौर में कार्रवाई की और गिरफ्तारी से पहले स्पीकर पंजाब असम्बली से इजाज़त ली गई। कलीम उल्लाह खान को गिरफ्तार करने के बाद लाहौर से गुजरांवाला मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 15 रोज़ा वर्चुअल मुज़ाकरात के बावजूद स्टाफ लेवल मुआहिदा न हो सका। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड का कहना है कि पाकिस्तान के साथ जारी मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त सामने आई है। IMF ने पाकिस्तान के इस्लाहाती इक़दामात की तारीफ़ भी की है। एलामिया के मुताबिक IMF वफ़द ने महंगाई को काबू में रखने के लिए सख्त मॉनिटरी पॉलिसी बरकरार रखने पर भी जोर दिया। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मज़ीद मुज़ाकरात आइंदा चंद रोज़ तक जारी रहेंगे। अहम सियासी अफराद और आला ओहदेदारान के अहल खाना करीबी रफ़का कारोबार नहीं कर सकते। स्टेट बैंक ने अहम सियासी अफराद और आला ओहदेदारों के लिए रेगुलेशंस तैयार कर ली। सेनेटर सलीम मांडवीवाला की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी ख़जाना का इजलास हुआ। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने कमेटी को बताया कि FATF के शराइत के मुताबिक रेगुलेशंस को तब्दील किया गया। FATF शराइत पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में जा सकता है। बच्चों समेत इस घर से निकलने पर मजबूर किया जा रहा है। पाकिस्तानी क्रिकेटर इमाद वसीम की साबका अहलिया सानिया इशफाक ने सोशल मीडिया पर इल्ज़ाम आयद कर दिया। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए अपने बयान में उन्होंने कहा कि अलहदगी के बाद मुझे इतला दी गई है कि इस घर का मुआहदा ख़त्म किया जा रहा है जहां मैं इस वक्त बच्चों के साथ रह रही हूं। सानिया इशफाक के मुताबिक मुझे और बच्चों को मैनचेस्टर मुंतकिल होने के लिए कहा जा रहा है जहाँ ना मेरा कोई ख़ानदान है और ना ही कोई सपोर्ट सिस्टम। सानिया इशफाक के मुताबिक वो आम हालात में इस कदर ज़ाती मामला आवाम के सामने ना लाती, लेकिन मौजूदा सूरत हाल ने मुझे मजबूर कर दिया है।